وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے درس کا موضوع ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع کا مطلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔ سامعین کرام، سورہ مومنون ہے اور گزشتہ سبق جو تھا آیت نمبر 1 پہ تھا۔ آج جو ہے آیت نمبر 2 ہے۔ لفظی ترجمہ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خاشعون، خشوع۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو اپنے روزمرہ کے کاموں میں بے فائدہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں بے فائدہ کو۔ سامعین کرام، یہ اب گزشتہ سبق میں تو مومنوں کی فلاح کی بات ہو رہی تھی کہ مراد کو پہنچنے والے کون لوگ ہیں، تو اس میں یہ ہم نے پڑھا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مراد کو پہنچنے والے، کامیاب ہونے والے لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف مومن ہیں۔ آج کے سبق میں سامعین کرام ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس سورت کا نزول تقریباً 7 نبوی لگ بھگ عرصہ ہے، اور 7 نبوی میں مخالفت، نبی کی مخالفت یعنی ہو رہی تھی، اور ان کا استقبال لوگوں نے نہیں کیا اور ان کے پیغام کو جھٹلا رہے تھے، لیکن ابھی شدت نہیں ہے اس مخالفت میں۔ اور اس صورت کا موضوع جو ہے سامعین کرام نبی کی تابعداری، یہ اس صورت کا موضوع ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ نزول کا عرصہ میں نے بتا دیا، اور اس صورت کا موضوع میں نے بتا دیا آپ کو۔ آج جو ہے مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یعنی یہ مضمون جو آ رہا ہے نا سامعین کرام 10 آیات تک تقریباً، تو یہ مومنوں کی صفات، یعنی مومن کن صفات کے مالک ہیں۔ اور گزشتہ درس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر کوئی شخص مومنین کی یعنی یہ جاننا چاہے، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں، تو اپنے اندر یہ صفات دیکھ لے۔ یہ بہت اچھی طرح یعنی ایک آئینہ ہے، اور مومنان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ صفات دیکھ لے۔ تو سب سے پہلی صفت جو ہے ہم فی صلاتہم خاشعون،
یہ لوگ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں۔ ایک بات تو سامعین کرام، یہ ہماری جو مروجہ نماز ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ 12 نبوی شب معراج کا تحفہ ہے۔ اگرچہ یعنی ایسے طریقے سے، اس طریقے سے نماز نہیں تھی، لیکن نماز بہرحال تھی، یعنی نماز کا جو بھی طریقہ تھا لیکن تھا۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیں، صلاۃ کہتے ہیں اپنے روزمرہ یعنی عبادت، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں اسے بھی صلاۃ کہا جاتا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ کائنات کی باقی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر ایک ان میں سے ہر چیز، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک چیز اپنے فرائض، اب میں نے جملہ کہا ہے ذرا غور کریں، اپنے فرائض اور اپنی تسبیح یعنی اس کے کرنے کا طریقہ، اپنا فریضہ اور اس کے کرنے کا طریقہ، و تسبیحہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ ہر ایک چیز جو زمین اور آسمان میں ہے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی وہ کام جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ بطریق احسن انجام دے رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک معنی ایسا لینا چاہیے کہ وہ یعنی وہ دل کو لگتا ہو۔ اب یہاں صلاۃ کا مطلب اپنے فرائض جو ہیں، اور سامعین کرام تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک خاص مقصد کے لیے، بہت اعلیٰ اور بلند مرتبوں تک پہنچانے کے لیے اس کو دنیا میں بھجوایا ہے، اس کی روح کو جسم دیا ہے، جسم کو یہاں ایک زندگی عطا فرمائی ہے، نعمتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس کی ترقی کا راز جو ہے کس چیز میں ہے کہ یہ اپنے فرائض جو ہے اللہ تعالیٰ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارے، یعنی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جینا سیکھ لے اور جیے۔ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں سامعین کرام۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ زندگی گزارتا ہے تو ان میں عاجزی درکار ہے، عاجزی، خشوع، یہ لفظ مختلف صیغوں میں آیا ہے۔ انما یخشی اللہ، خاشعون یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو عالم ہے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک آپ تو ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کا اتباع کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ یاسین کا ہے کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ تو رب سے ڈرتے رہنا، اس کے تھوڑا سا سامعین کرام اگر آپ کہیں اور مصروف ہیں تو ذرا متوجہ ہو جائیں، بہت یعنی باریکی کے ساتھ آسان مطلب ہے اس کا۔ رب کے سامنے جھک جانا، ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو کچھ حق تعالیٰ نے حق سے نازل فرمایا ہے، کیا کہ وہ دین اسلام، وہ دین شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کے سامنے جھک جائیں۔ تو اب خشوع یعنی کسی کی اطاعت کرنا اس کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کے طریقے، اس کی مرتبے کا ادب کرتے ہوئے، اس کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا بلند و بالا ہستی ہے سامنے کرام، ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے وہ طاقت سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔
بلند و بالا، ہر چیز سے بلند، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، بہت بڑی شان والا، بہت بڑی قدرت والا، اور جو بھی آپ تعریف کر سکتے ہیں وہ اس کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعریف ہم زبان سے ادا ہی کر ہی نہیں سکتے۔ اب اتنی بڑی ہستی جس کی تعریف کرنا محال ہے ہمارے لیے، یقیناً محال ہے ہمارے لیے، کر نہیں سکتے کیونکہ پہچانتے نہیں ہیں، اس کی ذات سے ہم ناواقف ہیں، دور ہیں، ناواقف ہیں۔ اب جب اس کو منزل بنا کے آپ اس کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی آپ میں جھکاؤ ہونا چاہیے، کتنی آپ میں عاجزی ہونا چاہیے، اور آپ کا دل جو ہے وَقُلُوبُهُمْ خَاشِعَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو خشوع اس کا جو متضاد ہے سامنے کرم، ہر چیز اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ عاجزی، اور اس کا متضاد ہے تکبر۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے کہ سامنے کرام کہ رب کا آپ خیال نہ رکھیں۔ ہم پچھلی صورت میں یہ پڑھ چکے ہیں، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے رب کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا، قدر کا حق تھا ویسی انہوں نے قدر نہیں کی۔ بہرحال سامنے کرام، عاجزی جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ عاجزی اختیار کر لینا، فروتنی عاجزی، اور اللہ تعالیٰ کے مرتبے کی ہیبت سے لرزتے رہنا، اور یہ جو ہے نا یہ کیفیت، اس کا جو متضاد ہے وہ پھر کبر ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے۔ اب تکبر کیا ہے کہ آپ اپنے رب کے مرتبے کا بالکل خیال نہ رکھیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، سورہ نوح میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کیوں تم اپنے رب کی جو عظمت ہے اس کا آپ خیال نہیں رکھتے۔ وقار، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، کیسے تم لوگ ہو، لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کہ رب کی عظمت کا تم خیال نہیں رکھتے، رب کی بڑائی کا تمہیں خیال نہیں ہے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے درجہ بدرجہ۔ تو یہ تکبر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دیکھیں یہ مومنوں کی صفات ہے، ایک طرف تکبر ہے اور دوسری طرف عاجزی ہے، فروتنی ہے، اور ڈرتے رہنا ہے اس کی ہیبت سے۔ وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، او کما قال، اس طرح کی آیت ہے کہ ان کے دل لرزتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے زامن کرام، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن جب اس کی شان کا تھوڑا سا اظہار ہوگا تو سب لوگ نفسی نفسی کرنے لگیں گے، نفسی نفسی کرنے لگیں گے، سوائے ہمارے حضور کے۔ پیغمبر بھی نفسی نفسی کر لیں گے، اتنی جلالت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو یہ ایک میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ تکبر کی بات کر رہا تھا۔ تکبر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شان کا خیال نہ رکھیں زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شان کو بھول جائیں۔ اور سامعین کرام، یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ خطرناک بات تو ہم میں موجود ہے۔ ہم میں کوئی شخص دیکھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں بیوی اگر میاں سے بات کرتی ہے، میاں بیوی سے بات کرتا ہے، اب دیکھیں دونوں میں ایک احتیاط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فیملی ہے اور حضور نے اس کے متعلق ہمیں ہدایات دی ہیں۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، شوہر کے اپنے حقوق ہیں، حقوق زوجین جسے کہتے ہیں، اور یہ ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پھر صرف یہ میاں بیوی تک محدود نہیں ہے،
آپ جب جاتے ہیں باس کی صورت میں، اپنے ادارے جاتے ہیں، اپنے بینک جاتے ہیں، اپنے اسکول پرنسپل ہے وہ اپنے اسکول جاتا ہے، ادارے کا سربراہ جاتا ہے، تو آپ دیکھیں وہ کتنا متکبر بن کے جاتا ہے بسا اوقات۔ وہ سمجھتا ہے میں ہی ہوں، جو کچھ ہوں میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ پھر بعض اوقات سامنے کروں کیسے گھن گرج کے ساتھ اور ملازمین کو بلا کے ان کو بے عزت کرنا اور ان پر غصہ کرنا اور یہ اور وہ، یہ آپ دیکھ لیں۔ پھر آپ دیکھیں دکاندار جو ہے بعض اوقات دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، جب یعنی لیکن آپ یہ تمام معاشرے میں دیکھ لیں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا مالکم لا ترجون للہ وقار وقد خلقکم اطوارا، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ پھر ہر شخص جو ہے متکبر بنا بیٹھا ہے۔ عام طور پہ یہ من چاہی زندگی تو ہر ایک کا وتیرہ ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا دل جھک جائے اللہ کی یاد میں اور آپ وہی کرے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ لیکن ہم میں سے تقریباً ہر شخص جو ہے من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ اکثر میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد، محبوب واحد، مطلوب واحد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اگرچہ اس کو پتہ بھی چل جائے۔ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو جب تیار نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ ایک خطرناک بات ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ تکبر ہے سارا۔ اور دیکھیں دو قرآن میں ہے یہ بات، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، سورہ زمر کی بات ہے، کہ وہاں جو ہے تکبر وبئس مثوى المتکبرین، جہنم کے باسیوں کو کہا گیا ہے کہ بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ جہنم میں کون لوگ جائے گا سامعین کرام؟ متکبر۔ بئس مثوى المتکبرین واستکبروا فیہا، یہ آئے ہیں انسانوں کے بارے میں آئے ہیں۔ ہم تو اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام میرے پیارے سامعین کہ جو اصطلاحات ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ بتایا جاتا ہے، نہ ہم اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کا کوئی ذوق اور شوق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، ہم اس کے معنی جاننے کے لیے نہ تو تیار ہیں، اور سن بھی لیں تو اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بہت سی ایسی اصطلاحات ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ مثال کے طور پہ مشرک کون ہے؟ ہمارا اپنا ایک ذہن ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بیان کرتا ہے، ہمارا اپنا ایک ذہن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خواہشات نفس کو جو خواہشات نفس کا غلام بن گیا وہ مشرک ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اچھا پھر یعنی یہ منافق کہ کون منافق ہے، ہمیں مطلب ہر چیز کے بارے میں آپ دیکھیں ہمارے اپنا ایک ذہنیت ہے، کافر کے بارے میں، مشرک کے بارے میں، منافق کے بارے میں ہماری اپنی ایک ذہنیت ہے، بس اسی حساب سے ہم تولتے ہیں۔ اکثر آیاتوں میں آپ دیکھیں نا، قرآن کی اکثر آیاتیں ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، یہ تو بھائی مشرکوں کا مضمون ہے، یہ تو کافروں کا مضمون ہے، یہ تو منافقوں کا مضمون ہے، اور یہ مومنوں کا مضمون ہے، تو وہ تو ہم ہیں ہی مومن، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگرچہ یہ صفات جو ساری بیان ہو رہی ہیں یہ ہم میں نہ ہو تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ ہمارا ذہن میں ہے کہ جو مرضی آئے کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مومن کا ایمان کا کلمہ پڑھ لو پھر جو مرضی آئے کرو، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ مومن
اور مومن کی پھر صفات ہوتی ہیں، اور وہ صفات یہاں 10 احکام میں بیان کی جا رہی ہیں، 10 آیاتوں میں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھنا ہوگا اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ہم فی صلاتہم خاشعون، میں نے یہاں ابھی جو میں نے بات کی ہے اس میں میں نے تکبر کی بات کی ہے سامنے کرام۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنا چاہتا، یہ متکبر ہے۔ ہر وہ شخص جو زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں گزار رہا، یہ متکبر ہے سامنے کرام، یہ تکبر کر رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں نا آسانی سے، یعنی مجھے کوئی نہ مجھے کسی پر کوئی فتوے لگانے میں دلچسپی ہے، لیکن حقیقت تو بیان کرنی ہوگی، حقیقت تو کھولنی ہوگی کہ حقیقت کیا ہے۔ اب تکبر کو بہت اچھی طرح آپ جان سکتے ہیں۔ شیطان جو اپنے یعنی اعمال اور عبادتوں کی وجہ سے فرشتوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، جب حکم سجدہ ہوا اسجدوا لآدم تو فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اس نے جب اطاعت نہیں کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فتویٰ لگایا؟ وَاسْتَكْبَرَ، ابا وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں سامنے کرام، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ ابا وَاسْتَكْبَرَ، اب شیطان نے ایک حکم سے انکار کیا تو یہ متکبر، اس کا فتویٰ جو ہے لگ گیا اس پہ، ابا انکار کیا اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس نے تو کوئی، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا، کوئی کلمہ کفر تو نہیں کیا تھا اس نے، لیکن کافر بن گیا ایک حکم کے نہ ماننے سے، وہ متکبر اور کافر بن گیا، ظاہر ہے۔ اب ہم یعنی شیطان کی پیروی میں کتنے احکامات کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، یہ آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں۔ یہ تو یعنی بات یہ ہے کہ بات بہت ہی بگڑی ہوئی ہے سامنے کرام، اگر میں آپ کو عرض کروں تو بات بہت ہی بگڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو دین کی ہم اکا دکا حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ بھی ہماری خواہشات نفس ہیں سامنے کرام۔ حقیقی مومن تو وہ ہیں جس کا ایمان باللہ ہو، اور اس کی میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں، لیکن وہ ایمان لائے بغیر، اس طریقے سے ایمان لائے بغیر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، بھوکے پیاسی بھی رہ رہے ہیں، ایمان باللہ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی یہاں بات بہت ہی بگڑی ہوئی ہے سامنے کا۔ مومن کا سر تو جھکا ہوا ہونا چاہیے، اس کے دل میں خشوع ہونا چاہیے، اور اس کا دل جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، میں نے کافی مضمون اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادا کر دیا ہے، تو سوچنا اور سمجھنا پھر آپ کا کام ہے کہ آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں۔ تو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے بندگی میں خشوع اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نماز بھی بندگی کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ یہاں صلاۃ کا مطلب آپ چونکہ 7 نبوی کی ہے، صلاۃ کا مفہوم ذرا عام کر دیں۔ دیکھیں صلاۃ بھی عبادت ہے، رزق حلال کرنا بھی عبادت ہے، رزق حلال ڈھونڈنا یا وہ بھی عبادت ہے، آپ بیوی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، بچوں کی آپ تربیت کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، آپ روزگار کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں سامنے کرام، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر، یہ سارے بندگی میں آتے ہیں، یہ ہمارے فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہدایت تو کمپلیٹ ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی آئے گا، یعنی آپ مزید وضاحت ہو جائے گی آنے والی آیات سے۔ تو صلاۃ جو ہے
یعنی نماز میں سارے کام آپ سارے فرائض جو ہیں یہ اپنے تمام فرائض جو ہیں اس میں یہ خشوع عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے. دیکھیں یہ ایک سامنے کرام ایک نظریہ ہے یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے کہ انسان یہ دیکھ لے کہ میری منزل کیا ہے، میرا آقا کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رب کون ہے. یہ انسان ذہن میں رکھے اور پھر زندگی گزارنا شروع کر دے. یہ زندگی پھر اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے. جب اللہ کے راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بالکل مناسب ہے. آپ رزق کما رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، آپ کے بچے ہو رہے ہیں، آپ دیگر معاملات تمام زندگی کی طے کر رہے ہیں. یہ اللہ کا راستہ ہے سامنے کرام، یہ اس کے حصے ہیں سامنے کرام. کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے کاموں سے روکا نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے سامنے کرام. میری باتوں سے اکثر لوگ یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ بھئی ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے، آپ تو ہمیں دنیا سے الگ کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. دنیا دیکھیں ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں. آخرت جنت کیسے یعنی جنت کمانے کا طریقہ کیا ہے یا ذریعہ کیا ہے کہ آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ زندگی، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزار دیں، آپ جنت کے مستحق ٹھہر جائیں گے. یہاں بھی آئے گا اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ جو ہیں یہ وارث ہیں. آیت نمبر 10 میں ہے الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ سارے کام ہیں. ابھی تذکرہ آ رہا ہے سامنے کرام، وضاحت ہو رہی ہے. تو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے روزمرہ کے کاموں میں خشوع اختیار کیے ہوئے ہیں، عاجزی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا ہوا ہے. نہ صرف نماز میں خشوع ہے بلکہ ہر کام میں یہ اپنا دل جھکائے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے. تو بہرحال سامعین کرام، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو اس آیت کے بارے میں وضاحت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس آیت کے صحیح مفہوم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے جھک جائے، اللہ کے وقار کا ہم احساس کریں اور اپنی زندگی ایسی غفلت میں نہ گزاریں جیسا کہ گزر رہی ہے سامنے کرام. اور اب میں تلاوت کرتا ہوں اس آیت کی، آپ میرے ساتھ دہرائیے. الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے روزمرہ کے بندگی کے کاموں میں خشوع اختیار کیے ہوئے ہیں. تفصیل میں نے آپ کو کر دی. اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، those who are humble in their prayers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.